بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دی نالج آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ براہ مہربانی ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے والد ہیں۔ ولادت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی بشارت دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم اوصاف سے نوازا اور آپ پر کثیر انعامات فرمائے۔ آپ علیہ السلام کا نام پاک یعقوب اور لقب اسرائیل ہے۔ اس کا ایک معنی ہے عبداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، اور دوسرا معنی ہے صفوت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی دادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرشتوں کے ذریعے آپ کی آمد کی بشارت دے دی گئی تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 60 برس ہوئی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں کی اور ان سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اسباط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سبت عربی زبان میں اس درخت کو کہا جاتا ہے جس کی بہت سی شاخیں ہوں۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسباط اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے چند ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، آپ ان کا جواب دیجئے۔ انہوں نے چند سوالات کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا اپنی ذات پر حرام فرمایا تھا۔ ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی۔ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے تھے، پھر ان کی بیماری طویل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری سے شفا دے دے تو وہ اپنا پسندیدہ مشروب اور پسندیدہ کھانا اپنے اوپر حرام کر لیں گے، اور ان کا پسندیدہ کھانا اونٹوں کا گوشت اور پسندیدہ مشروب اونٹنیوں کا دودھ تھا۔ یہودیوں نے عرض کی، جی ہاں، قرآن پاک میں بھی ہے، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ، تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی علمی اور عملی قوتوں سے نوازا جن کی بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت و عبادت پر قوت حاصل ہوئی۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے تھے، اور دنیا کی محبت نے ان کے دلوں میں ذرا بھر بھی جگہ نہیں پائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، اپنی خاص رحمت عطا کی، آپ کے لیے بھی سچی بلند شہرت رکھی کہ مسلمان، یہودی اور عیسائی سب آپ علیہ السلام کی ثنا و تعریف کرتے ہیں، اور آپ کو اپنا خاص قرب عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو آپ کی اولاد میں بہت سی ہستیوں کو نہ صرف ہدایت پر پیدا فرمایا بلکہ قوموں کے لیے ہادی یعنی ہدایت دینے والے بنایا۔ انہیں ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت بخشی، انہیں نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا،
انہیں محسنین و صالحین بنایا اور صراط مستقیم کی طرف خصوصی ہدایت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی تھی۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے؟ عرض کی، صرف ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ عرض کی، ارشاد فرمائیے، کیا بات کہنی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کے لیے آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، ٹھیک ہے، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیج دوں گا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اپنے آنے سے پہلے قاصد بھیجنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ تو نہیں آئے۔ عرض کی، میں نے قاصد بھیجے تھے، پہلے آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا، پھر بدن کی چستی و توانائی ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا، بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ قرآن پاک میں ہے، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام میں اور خوشحال کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ علیہ السلام کا جسد اطہر شام میں لایا گیا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کے بھائی عیس کی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ساتھ ساتھ کیے گئے، اور دونوں صاحبوں کی عمر 145 سال تھی۔